حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے اور ولی کامل گزرے ہیں۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر آتی ہے۔ آنے کے بعد رو رو کر عرض کرتی ہے، سرکار میری ایک لڑکی تھی جسے میں بہت زیادہ چاہتی تھی، بہت پیار کرتی تھی، ایک عرصہ گزر گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ سرکار میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھوں، کوئی تدبیر ہو تو آپ بتا دیجیے۔ سرکار کوئی وظیفہ ہو تو آپ بتا دیجیے تاکہ میں اپنے لاڈلی کو خواب میں دیکھ سکوں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ایک وظیفہ دیتے ہیں، ایک طریقہ دیتے ہیں، ایک فارمولہ دیتے ہیں کہ اسے اسٹیپ بائی اسٹیپ پورا کرو۔ اللہ نے چاہا تو آپ اپنی لاڈلی کو، اپنی بیٹی کو خواب میں ضرور دیکھیں گے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ نماز عشاء ادا کرنا۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل نماز اس انداز سے پڑھنا، اس طریقے سے پڑھنا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ التکاثر تلاوت کرنا۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر تلاوت کرنا، اور نماز مکمل کرنے کے بعد دعائیں کرنا۔ دعا کرنے کے بعد بستر پہ جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھتے پڑھتے سو جانا۔ اللہ نے چاہا تو آپ اپنی چہیتی بیٹی، اپنی لاڈلی کو خواب میں ضرور دیکھیں گے۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ رات کا وقت آیا، عشاء کا وقت شروع ہوا۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل نماز اسی انداز سے پڑھتی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر تلاوت کرتی ہے۔ دعا وغیرہ مانگنے کے بعد درود پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہے تو خواب میں اپنی لاڈلی چہیتی بیٹی کو دیکھتی ہے، اور اس حال میں دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی عذاب الہی میں گرفتار ہے، اسے قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، وہ عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ ماں کا دل اور طرف اٹھا، ماں بے چین و بے قرار ہو گئی۔ رات کسی طریقے سے گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر آئی۔ آنے کے بعد عرض کی، سرکار میں نے آپ کی دعا سے اپنی لاڈلی بیٹی کو خواب میں دیکھا ہے، پر اس حال میں پایا ہے افسوس کہ میری بیٹی عذاب الہی میں گرفتار ہے، عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ آپ اور کوئی تدبیر بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی صدقات و خیرات آپ مجھے بتائے جسے میں کروں تو اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، میری لاڈلی کو عذاب نار سے محفوظ فرمائے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ کچھ تصدق کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ صدقات و خیرات کر دو۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی ذات سے امید ہے کہ وہ آپ کی لاڈلی کو معاف فرما دے گا۔ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ صدقہ کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری لاڈلی بیٹی کو ضرور معاف فرما دے گا۔ پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں کے بعد اسی لڑکی کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی جنت میں موجود ہے اور ایک نورانی تاج اس کے سر پر رکھا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے اسے سوال کرتے ہیں کہ تیری ماں نے تجھے خواب میں دیکھا تھا کہ تو عذاب الہی میں گرفتار تھی، تیرے اوپر ظلم و ستم کیے جا رہے تھے، تیرے اوپر عذاب دیا جا رہا تھا، اب وجہ کیا ہے کہ تو جنت میں موجود ہے اور نورانی تاج تیرے سر پر رکھا گیا ہے؟ تو وہ عورت، وہ لڑکی کہتی ہے، سرکار یہ بات بالکل سچ اور حق ہے، میری ماں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ میں عذاب الہی میں گرفتار تھی، میرے اوپر عذاب ہو رہا تھا، پر اسی بیچ میں ایک مرد کلندر کا گزر، ایک اللہ والے کا گزر، ایک نمازی انسان کا گزر، ایک عالم دین کا گزر ہماری قبروں کے طرف سے ہوا۔ انہوں نے صرف 3 مرتبہ
قل هو اللہ شریف پڑھ کر، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر تمام مرحومین کو بخش دیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اس سورہ اخلاص کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس مرد قلندر کی برکتوں سے، اس انسان کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت کا پروانہ عطا کر دیا۔ تو مسلمانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں، ہر جمعرات کی شام کو مرحومین کی روحیں اپنے اپنے گھروں کو آتی ہے، آنے کے بعد درد بھرے لہجے میں پکار کر کہتی ہے، آج ہمارے اوپر کچھ بھلائی کر دے، آج ہمارے ساتھ کچھ بھلائی کر دو، ہمارے نام پر کچھ صدقات و خیرات کر دو۔ اس لیے مسلمانوں، اگر آپ کے گھر سے بھی کوئی انتقال کر گئے ہیں، چاہے آپ کے والدین ہو، آپ کے دادا دادی ہو، نانا نانی ہو، ساس سسر ہو، رشتہ دار ہو، جو بھی ہو، آپ ان کے نام پر کچھ صدقات و خیرات کر کے ان کے لیے ایصال ثواب ضرور کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد کی مغفرت عطا فرمائیں۔ مولا بالخصوص میری والدہ مرحومہ و مغفورہ زہرا خاتون کی مغفرت عطا فرمائیں۔ رب قدیر میری والدہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ تمام احباب کمنٹ سیکشن میں میری والدہ کے لیے کچھ دعائیہ کلمات ضرور تحریر فرمائیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔